پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت کے آمد کا منظر یاد کرو، پھر موت کے حالات کو سنو۔ 20 اپریل 571 عیسوی میں اللہ نے زمین کو کہا اے زمین ٹھہر جا۔ زمین عرض کرتی مولا کیوں؟ ادب سے ٹھہر، میرا حبیب کائنات کا طبیب بن کر کے آ رہا ہے۔ اے ہوا ادب سے چلو، میرا حبیب آ رہا ہے۔ اے ستاروں ایک جگہ جمع ہو کر کے عبداللہ کے مکان پر آ جاؤ۔ ستاروں نے کہا مولا کیوں؟ میرا حبیب آ رہا ہے۔ اے چاند اپنی چمک کو اور زیادہ بکھیر دے، روشن و تابناک ہو جا۔ چاند نے کہا مولا کیوں؟ میرا حبیب آ رہا ہے۔ جنت کو خدا نے کہا اے جنت تو چمک رہی ہے مگر اور سور نہ۔ جنت نے کہا کیوں؟ کہا میرا حبیب آ رہا ہے۔ پرانے بہشت کو خدا نے کہا اے بہشت کی حورو اپنی پیشانیوں کو روشن و تابناک کر لو۔ حوریں عرض کرتی ہے مولا کیوں؟ میرا حبیب آ رہا ہے۔ فرشتوں کو خدا نے کہا اے فرشتوں زمین پر اتر جاؤ، حضرت عبداللہ کے مکان پر جمع ہو جاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی مولا کیوں؟ میرا حبیب آ رہا ہے۔ سارے فرشتے جمع ہو رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے اللہ نے حضرت جبریل کو کہا 1,00,000 فرشتے لے لو۔ حضرت میکائیل کو کہا 1,00,000 فرشتے لے لو۔ حضرت اسرائیل کو کہا 1,00,000 فرشتے لے لو۔ حضرت اسرافیل کو کہا 1,00,000 فرشتے لے لو اور چلو پورے دنیا میں گھومو گردش کرو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کو میرے حبیب کی آمد ہو رہی ہے، جاؤ جلوس نکالو اور دنیا کو بتاؤ مصطفیٰ آ رہے ہیں، بے سہاروں کے سہارا آ رہے ہیں، انیسے بے کساں آ رہے ہیں، چارے سازے دردمندہ آ رہے ہیں، طیبہ کے والی آ رہے ہیں، رحمتیں تمام آ رہے ہیں، گردے کو اٹھانے والے مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ وہ پیاری پیاری آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہے میرے حبیب کے آنے کا لمحہ قریب سے قریب تر ہو رہا ہے، ایسے انداز سے آ رہا ہے، ایسے انداز سے آ رہا ہے کہ درد سہ کے حالات ظاہر ہونے والے تھے۔ اتنے میں میری ساس نے دایا کو کہا، اور دایا کون سی دایا ہے؟ جو گھر کی خادمہ ہے جن کا نام صفیہ ہے، اور کہا اے صفیہ مکے کے گھر گھر میں چلی جا، ایک دایا کو لے کر کے آ جا جو بچے کے پیدا ہونے پر دایا خدمت کا کام کرتی ہے، ایک دایا کو بلا کر کے لے آ جا۔ صفیہ ایک گھر میں جاتی ہے، دایا نے آنے سے منع کر دیا، دوسرے گھر میں جاتی ہے، اس نے آنے سے منع کر دیا، تیسرے گھر میں جاتی ہے، اس نے آنے سے منع کر دیا۔ مکے کی کوئی دایا آنے کے لیے تیار نہیں۔ ساری دایا یہ کہتی ہے عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، ہم جائیں گے نہیں کیونکہ مال ہمیں زیادہ نہ ملے گا، دولت ہمیں زیادہ نہ ملے گی اور پیسہ ہمیں زیادہ نہ ملے گا۔ وہ دایا آتی نہیں ہے۔ ادھر جبریل امین دست بستہ ہاتھ اور سر کو جھکائے ہوئے کہتے جا رہے ہیں اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا نائب رب العالمین، یہ بولتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جبریل نے دیکھا خادمہ لوٹ کر آ گئی ہے، کوئی دایا آئے نہیں۔ خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں جبریل اے مولا یہاں کوئی دایا آئی نہیں ہے، تیرے حبیب کی آمد کا منظر ہے، آمنہ کو دایا کی ضرورت ہے، کوئی دایا آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جبریل امین جب یہ کہتے ہیں میرا رب یہ کہتا ہے اے جبریل تم یہ سوچتے ہو وہ دایا آئی نہیں ہے، ارے وہ آئی نہیں بلکہ میں نے خود ہی آنے نہیں دیا ہے۔ اے مولا تو تیرے حبیب کی ماں کو دایا کی ضرورت ہے، تو خدا یہ کہتا ہے مکے کی ساری دایا ناپاک، اس کا ہاتھ ناپاک، اس کا وجود ناپاک، اس کا مجسمہ ناپاک، اس کا ایمان ناپاک، اس کا عقیدہ ناپاک، اور میرا حبیب جو ہے وہ خود بھی پاک ہے، اس کی ماں بھی پاک ہے۔ جس زمین پر میرا حبیب پیدا ہوگا وہ زمین بھی پاک ہے۔ اے مولا اگر پاک دایا کو بھیجنا ہے تو کوئی پاک دایا بھیج دے۔ کیا وہ شام کی دایا ہوگی، لبنان کی دایا ہوگی، فلسطین کی دایا ہوگی، یثرب کی دایا ہوگی؟ کہاں نہیں نہیں۔ اے پیارے جبریل یہ شام کی دایا نہیں ہے، لبنان کی دایا نہیں ہے، فلسطین کی دایا نہیں ہے، مولا بتا کیا وہ جنت کی دایا ہے؟ کون دایا آئے گی؟ آمنہ کو دایا کی ضرورت ہے، تو خدا نے کہا اے جبریل آئے گی تو پاک دایا آئے گی۔ وہ کون سی دایا ہے؟
اللہ نے کہا ایک دایا کا نام ہاجرہ ہے، دوسری دایا کا نام حوا ہے، تیسری دایا کا نام آسیہ ہے، چوتھی دایا کا نام مریم ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں اے مولا یہ تو سب انتقال کر چکی ہے، دنیا سے جا چکی ہے۔ تو حضرت جبریل جب یہ کہتے ہیں میرا رب یہ کہتا ہے اے جبریل امین ان کے قبر کے سرہانے چلے جاؤ، آواز دینا تیرا کام ہے اور قبر سے اٹھانا میرا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرش کا نامن، خدا کا نامن، مسلک اعلیٰ حضرت اس کو محبت، اس کو محبت۔ حضرت حوا کے قبر کے سرہانے جبریل امین گئے اور کہا کہ اے حوا، جیسے ہی آواز دی حضرت حوا نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب آ رہے، چلو دایا بن کر کے چلو۔ وہ تیار ہوئی، چاروں کو انہوں نے آواز دی، چاروں آتی ہے، ایک دائیں ہوتی، ایک بائیں ہوتی، ایک آگے ہوتی، ایک پیچھے ہوتی ہے۔ اتنے میں ہم سب کے حضور کائنات کے اندر تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار کی آمد ہو گئی تو اب پھر ان کی حضرت آمنہ کی ساس نے ایک کپڑا دیا ہاتھ میں جو نرم و نازک کپڑا تھا، اور کہا اے صفیہ یہ کپڑا لے لے، آمنہ کے پاس پہنچ جا، کیونکہ آمنہ نے بچے پیدا کیے ہیں۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں عورت کے جسم سے خون آتا ہے، جہاں آمنہ کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا اس کو صاف کر دے، بچے کے جسم پر خون ہوگا اس کو صاف کر دے، زمین پر خون کا نشان ہوگا اس کو صاف کر دے۔ لیکن وہ خادمہ جب آتی ہے تو دیکھ کر حیران و پریشان کہ آمنہ بھی صاف ہے، بچہ بھی صاف ہے، زمین بھی صاف ہے۔ خادمہ نے کہا اے آمنہ، مکے کے گھروں میں اور عورتوں کے شکم سے جب کوئی بچے پیدا ہوتے ہیں تو عورت کے جسم سے خون آتا ہے، بچے کے جسم پر خون ہوتا ہے، زمین پر خون کے نشان ہوتے ہیں۔ تو نے کیسا بچہ جنا؟ یہاں تو خون آیا نہیں، آیا تو کیا آیا؟ تو پیاری آمنہ کہتی ہیں اور عورتیں بچہ جنتی ہیں تو ان کے بچہ جلنے کے بعد میں خون آتا ہے۔ میں نے بچہ جلا ہے تو میرے بچہ جلنے کے بعد میں خون نہیں بلکہ نور ہی نور آیا ہے۔ نعرے رسالت، دونوں نعرہ لگائے کیجئے، مس کال مت کرو، پورا کال کیا کرو۔ نعرے تکبیر کے ساتھ نعرے رسالت، اور آگے ہمت ہو تو نعرے حیدری، اور ہمت ہو تو اپنے حسین کو یاد کرو، اور ہمت بڑھے تو اپنے غوث کو یاد کرو، اور جذبہ بڑھے تو خواجہ کو یاد کرو، اور آپ کا جذبہ بڑھے تو شاہ برکت اللہ کی برکت کو یاد کرو، اور جذبہ بڑھے تو مخدوم سمنہ کو یاد کرو، اور زیادہ طاقت بڑھ جائے تو اپنے محسن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو یاد کرو۔ یہ سب یاد کرو گے تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار رہے گا، وہاں بھی بیڑا پار رہے گا۔